لوگوں میں توجہ کا فقدان ہے، لوگ تھوڑی دیر تک کسی چیز کے اوپر توجہ سے غور نہیں کر سکتے، لیک آف کنسنٹریشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اور یہ بھی آج کے میڈیا کی دین ہے. آج کا جو میڈیا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن دیکھنا بند کیجیے. اگر آپ مسلسل روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹیلی ویژن دیکھیں گے، آپ کی ذہنی صلاحیتیں نابود ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی. اور خدا نہ کرے اگر وہ بچے جن کی عمر 13 سال سے کم ہے، یہ روزانہ 2 گھنٹے کسی اسکرین کے سامنے بیٹھیں، اور اسکرین میں کمپیوٹر، ویڈیو گیمز اور ٹیلی ویژن تینوں چیزیں شامل ہیں، تو ان کے انٹلیکچوئل لیول پہ، ان کے آئی کیو کے اوپر بہت بنیادی برا اثر پڑے گا. صرف 2 گھنٹے روزانہ بیٹھنے کے نتیجے میں ان کا آئی کیو لیول ڈراپ ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم لوگ نہیں کہہ رہے، یہ اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ بی بی سی جیسے میڈیا نے ایکسیپٹ کی ہوئی باتیں. کیا ایسا ہے کہ اگر 13 سال سے کم بچے روزانہ 2 گھنٹے ٹیلی ویژن یا کسی بھی اسکرین کے سامنے بیٹھیں گے، ان کا آئی کیو لیول ڈراپ ہو جائے گا؟ اور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اور جو جتنا زیادہ بیٹھتا رہے گا، اس کے اندر جو سب سے بڑی خرابی حاصل ہوگی، لیک آف کنسنٹریشن. اس کی کنسنٹریشن ختم ہوتی جائے گی، توجہ کرنے کی طاقت ختم ہوتی چلی جائے گی. اچھا، اس کا ثبوت بھی دیتا چلوں تاکہ بات بلا ثبوت نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر موومنٹ کتنی ہے، سین کتنی جلدی بدلتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں آپ، جب مثال کے طور پر کسی کام کو یا کسی بھی چیز کی خاطر بیٹھتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے لگتے ہیں. یہ ایڈورٹیزمنٹ بعض اوقات 10 سیکنڈ کے ہوتے ہیں، 20 سیکنڈ کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اور پوری دنیا میسج دے کر اگلے 10 سیکنڈ میں ایک اور میسج دینا ہے اس نے. اب یہ آپ کا دماغ ہے جو بار بار سوئچ ہوتا رہے گا، بار بار سوئچ ہوتا رہے گا. اور ان ایک ایک ایڈورٹیزمنٹ کے اندر غیر ارادی پتہ نہیں کتنے ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کی ذہن پہ بمباری ہو رہی ہوتی ہے. پھر یہ جو آپ کی عام زندگی ہے، آپ ایک روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ بل بورڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں، سائن بورڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب ایڈورٹیزمنٹس ہیں. اور یہ آپ کے دماغ پر مسلسل بمباری کر رہے ہوتے ہیں، اور سیکنڈ میں میسج چینج ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے ذہن سے تمرکز کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ کو عادت ہو جاتی ہے کہ ہر چند سیکنڈ پر سین چینج ہو جائے، موضوع تبدیل ہو جائے، کنسنٹریٹ نہ کرنا ہو. لہذا ہماری مجالس کے اندر عمیق اور گہری بات نہیں کی جا پا رہی، کیونکہ لوگوں میں توجہ کی عادت نہیں ہے. وہ چند منٹ کے اندر اندر موضوع تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چند منٹ کے اندر اندر ماحول تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. لہذا جو بولنے والے ہیں، جیسے ہی وہ احساس کرتے ہیں لوگوں کی توجہات ختم ہو رہی ہیں، موضوع تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی مشکل میں ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں میڈیا کی ایک ٹرک کی وجہ سے. اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیجئے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیجئے، یہ میں آپ کے ساتھ ناانصافی کروں گا. اس کا صرف ایک حل ہے، آپ ٹیلی ویژن دیکھنا بند کریں، اسپیشلی ٹیلی ویژن. میں انٹرنیٹ پہ اتنا اصرار نہیں کروں گا جتنا ٹیلی ویژن پہ کروں گا، کیونکہ اس کے میڈیا کی سپیڈ بہت تیز ہے، اس کے چینج کی سپیڈ بہت تیز ہے، اور یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. انٹرنیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ کسی ایک ویب سائٹ کو اپنی آنکھوں کے سامنے 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکھ لیں یا 1 گھنٹہ رکھیں، آپ کے ہاتھ میں ہے. ٹیلی ویژن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ آپ خود بھی چینلز چینج کرتے رہیں گے، اور ان چینلز کے چینج کرنے کے نتیجے میں اپنے دماغ کو کنسنٹریشن سے اور دور لیتے جائیں گے. یہ مکرر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اب جتنا آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. لہٰذا میرا آپ کو برادرانہ مشورہ یہ ہے، اگر آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بچانا چاہتے ہیں، آپ اپنے غور و فکر کی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، پہلا کام یہ کیجئے کہ آپ ٹیلی ویژن سے بچنے کی کوشش کیجئے. آپ کہیں گے اس میں اچھے پروگرام بھی آتے ہیں، اس میں اسلامک پروگرامز بھی آتے ہیں، اس میں اچھی سیریلز بھی آتی ہیں، وہ آپ کا انتخاب ہے، وہ آپ کا انتخاب ہے. اب اپنے انتخاب کے تحت جس کو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں دیکھ لیجئے، لیکن زندگی سے اس کو نکالنے کی کوشش کیجئے. کم از کم کام یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے، تفریح کے لیے ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے، معلومات کے لیے ہونا چاہیے، تعلیم کے لیے ہونا چاہیے، تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تفریح کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی اپنی زندگی، اپنی زندگی سے تفریح لیں، اپنے خاندان سے تفریح لیں. آپ اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر اتنا مزہ کیوں نہیں لیتے جتنا آپ ٹیلی ویژن دیکھ کے مزہ لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو مصنوعی زندگی کی عادت دے دی گئی ہے، مصنوعی زندگی کا عادی بنا دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جو ایکٹرز ایکٹنگ کر رہے ہیں
ان کو آپ سے کوئی محبت نہیں ہے، سب مصنوعی ہیں۔ اگر آپ کسی کو وہاں پر بہت اچھے جذبات کا اظہار کرتا دیکھ رہے ہیں، سب مصنوعی ہیں، سب دکھاوا ہے۔ اور ہم دکھاوے کی دنیا میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ اپنے برابر میں موجود انسانوں کی محبتوں کو بھلا بیٹھے۔ اب ہمیں حقیقت کی محبت اچھی نہیں لگتی، ہمیں مصنوعی محبتیں اچھی لگنے لگی ہیں۔ یہ مصنوعی زندگی ہے، آرٹیفیشل لائف۔ اس کو توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اس سے باہر نکلیے، اپنے آپ کو اصلی زندگی کے اندر لے کر آئیے۔ یہاں سے آپ کی فکر پروان چڑھے گی، آپ کو انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت پڑے گی، اور اصلی انسانوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پھر آپ کارٹونز کے اندر نہیں رہیں گے، آپ فلموں کے اندر اور ڈراماز کے اندر نہیں ہوں گے، اصلی زندگی کے اندر ہوں گے۔ پھر جو آپ کو سکون و اطمینان ملنا چاہیے، اصلی سکون و اصلی اطمینان ہونا چاہیے۔ خدا اس مصیبت سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا آپ کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حتیٰ یہ میں عرض کرتا چلوں، حتیٰ یہ جو ہم درود بھجواتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک مصلحت یہی ہے۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ واقعاً چاہتے ہیں ذکر اہل بیت کے ذریعے سے نورانیت آئے، ان کے نام سے نورانیت آتی ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ کئی دفعہ کیا ہے کہ اگر کوئی مشکل بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں اور درود بھجوائیں تو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، بولنا بھی آسان ہو جاتا ہے، سننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم علم پہنچانا چاہتے ہیں تو صاحبان علم اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ صاحبان علم ہیں، مالکین علم ہیں، علم ان کے در کی دین ہے۔ اگر ان سے توسل کریں گے علم کا نقل و انتقال آسان ہو جائے گا، باب العلم ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں جو اب تک عرض کیا وہ یہ کہ ہمیں کنسنٹریشن کی عادت کم ہو گئی ہے۔ اس عادت کی کمی کی وجہ سے ہماری مجالس میں عمیق اور گہری بات ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، سطحی باتوں کی طرف رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا حل میں نے آپ کی خدمت میں عرض یہ کیا کہ آپ ٹیلی ویژن سے دور ہونے کی کوشش کیجئے، حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھیں وہ ریکارڈڈ دیکھ لیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے معاملہ، آپ کے ہاتھ سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے۔ کسی بھی صورت میں ایڈورٹائزمنٹ مت دیکھیے گا، میں آپ کو برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں، کسی بھی صورت میں ایڈورٹائزمنٹ مت دیکھیے گا۔ اور چیک آپ کو عرض کر دوں، اگر آپ احساس کریں کہ آپ کے اطراف میں رہنے والے بچوں کی زبان پر ایڈورٹائزمنٹ کے جملات آ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ ان بچوں کی آئی کیو ڈاؤن ہو گئی ہے، یہ بچے آپ کے ہاتھ سے جائیں گے۔ یہ آپ کا ایک سائن ہونا چاہیے، ایک سمٹم ہونا چاہیے بیماری کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں کی زبان پر، آپ کے اطراف موجود بچوں کی زبان پر، چاہے وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، یا محلے ہمسائے کے اندر ہیں، یا اسکول کلاسز کے اندر ہیں، ان کی زبانوں پر ایڈورٹائزمنٹس ہیں، اس کا مطلب ہے یہ لاسٹ ہے، آپ کو اس کو فوراً بچا لینا چاہیے، ورنہ کچھ عرصے کے اندر اندر اس کی آئی کیو ختم ہو جائے گی۔ یہ جو بار بار جملہ دہرا رہا ہے اور اس جملے سے اس کی اپنی زندگی کا شاید کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے مائنڈ پہ کنٹرول ہو چکا ہے، یہ آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، آپ کو فوراً کنٹرول کرنا ہوگا، فوراً ان کو سمجھانا پڑے گا۔ بس جو بچے حتی کارٹونز دیکھتے ہیں ان سے یہ کہیے کہ یا کارٹونز کے وقت ایڈورٹائزمنٹ مت دیکھیں، یا ایک اور کم از کم کام یہ کریں ایڈورٹائزمنٹ آتے وقت میوٹ کر دیں، آواز نہ سنیں۔ دماغ کی تباہی بہت زیادہ میوزک کے ذریعے سے ہے، دماغ کی بربادی میوزک کے ذریعے سے ہے، اور ایڈورٹائزمنٹ کے اندر وہ میوزک استعمال ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مخرب ہوتا ہے دماغ کے لیے، کیونکہ ان کو انسان کے ارادے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، ان کو پہلے انسان کے ارادے کو توڑنا ہوتا ہے تاکہ ان کے تابع بن سکے۔ یہ اس میوزک کے ذریعے پہلے ارادے کو توڑ رہے ہوتے ہیں، پھر نئی ویڈیو اس کے اوپر چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہوشیار رہیے، ان کتاب میں مت پھنسیے، اور یہ یہاں سے شروع کریں گے اور آخر تک انسان کی زندگی کو مشغول کر لیں گے۔ گرچہ ہمارا موضوع نہیں تھا لیکن چونکہ اہم تھا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اب موضوع پہ واپس آتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔